جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے انفرادی نماز، ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی کہتے ہیں اکیلے پڑھنے کو، اجتماعی کا مطلب ہے ڈیلیگیشن اللہ کی خدمت میں پہنچے، وفد جائے۔ تو اکیلے کا اکیلا رول ہوتا ہے، ڈیلیگیشن اور وفد کا وفد والا رول ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے وابڈا کا مسئلہ بن جائے یا آپ کی یو سی یونین کونسل کا کوئی پرابلم آ جائے، آپ نے جا کر ایگزیکٹو آفیسر جو کنسلٹ افسر ہوگا اس کے پاس جا کر آپ نے حل کرانا ہے۔ مثلا میری یو سی کا کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے، تو دو باتیں ہوں گی، یا تو میں اکیلا جاؤں گا یا وفد لے کر جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ بول نہیں رہے، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے نعرہ نہیں لگوانا، لیکن آپ سے جواب لینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں۔ یا اکیلا جائے گا اور یا وفد لے کر جائے گا۔ جو اکیلا جائے گا اس کے رولز اور ہیں، جو وفد اور ڈیلیگیشن لے کر جائے گا اس کے رول اور ہیں۔ جو اکیلا جائے گا اپلیکیشن لکھ کر جائے گا، جی ڈی سی صاحب اے ویکھیے اے ساڑھے نال ظلم ہوندا پی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اوکے ہوگا یا اوکے نہیں ہوگا، کوئی ایک تو کام ہوگا نا۔ یہ اکیلا ہے، خود بولے گا۔ لیکن جب وفد جائے گا، ڈیلیگیشن جائے گا، اجتماعی طور پہ جائے گا، تو پھر ایک بندے کو مقرر کر کے جائیں گے، وہ بولے گا، باقیوں کا ووٹ اس کی تائید میں ہوگا۔ وہ سارے نہیں کہیں گے جی بجلی کا مسئلہ ہے، 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 جی بجلی کا، نہ صاحب نے نہیں کہنا۔ اکیلے نے کہنا ہے جی بجلی کا مسئلہ، صاحب نے کہنا ہے ہمارے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے واسطے صرف صحیح حدیث امام مسلم کی موجود ہے، کتاب الصلاۃ، ساری جلد 2 نہیں جلد 1۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، فرمایا ایک نماز تنہا والی پوری آپ نے پڑھنی ہے، ایک نماز انفرادی نہیں اجتماعی جماعت والی، اس میں آپ کا ایک قائد ہوگا جسے امام کہتے ہیں۔ انما جعل الامام لیتم بہ، امام قائد آپ کے وفد کا بڑا، ڈیلیگیشن کا سربراہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی بات کو سمجھو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کچھ کام وہ ہیں جو آپ کے اور امام کے درمیان مشترک ہے، دونوں نے کرنے ہیں۔ کچھ کام وہ ہے جو صرف امام نے کرنے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو تم نے کرنے ہیں۔ یہ تینوں کام رسول اللہ نے سکھا دیے۔ انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تم اس کی بات مانو۔ اب وہ کام جو تم دونوں نے کرنا ہے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وہ بھی تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ اوکے بالکل ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم دونوں کہیں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ، قَالَ سنگولر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگلا کام امام نے کرنا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا؟ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو، تم سب پڑھ رہے ہو نہیں ہے، واحد مذکر غائب سنگولر کا صیغہ ہے۔ فرمایا جب امام پڑھ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ جب وہ پڑھ چکے فَقُولُوا آمین، اب جمع کا صیغہ پرولر کا صیغہ بولا، اب پھر تم سب نے آمین کہنی ہے۔ ایک کام وہ حضور نے فرمایا جو تم دونوں کا ہے، وہ بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ ایک کام وہ ہے جو وہ کرے گا تم نہیں کرو گے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ وَإِذَا قَالَ، وَإِذَا قُلْتُمْ نہیں ہے، وَإِذَا قَالَ جب وہ اکیلا کہہ دے، کیا کہہ دے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سورۃ فاتحہ پوری کر لے، اس اکیلے نے کر لیا۔ اب ہماری ڈیوٹی، فرمایا فقولوا آمین، اب تم نے آمین کہنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ، آگے فرمائے جی ہاں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یاد رکھنا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہ ڈیلیگیشن ہے، یہ وفد ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، سر پہ پگڑی تب باندھی جا سکتی ہے جب صحیح مسلم پاس کرے بندہ، ایسے عالم کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سکتی۔ تو جب وہ پڑھنے لگے تم چپ کر جاؤ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اور جو لفظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا،
حضور پاک کے کچھ لفظ وہ ہیں جو حضور بولتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ موجود ہے، وہی لفظ رسول اللہ نے پڑھ دیا۔ سورت نمبر 7 سورت آراف آیت نمبر 204 رب کائنات ارشاد فرماتے، اس کی کل آیتیں آیت نمبر 206 ہے، کل 206 ہے، سیکنڈ سے سیکنڈ لاسٹ سورہ کی آیت ہے، سیکنڈ سے سیکنڈ لاسٹ آیا ہے آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ اب اس ترجمے کے بعد میں سمجھا رہا ہوں، لعلکم ترحمون کا مطلب کیا ہے؟ تم چاہتے ہو زلزلے نہ آئیں، رحمت اسے کہتے ہیں نا کہ زلزلہ نہ آئے۔ تم چاہتے ہو قتل و غارت گری نہ ہو، تم چاہتے ہو فساد نہ ہو، تم چاہتے ہو پھڈا اور رولا نہ پڑے، تم چاہتے ہو پرامن پیسفل لائف گزاریں، پرامن زندگی گزاریں، لعلکم ترحمون، رحمتیں نازل ہوں، یہ چاہتے ہو تو ایک وقت 2 کام کر لیا کرو میرے مولا۔ وہ ایک وقت کون سا ہے؟ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا وقت یہ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وقت تو یہ ہے 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہیں آواز آ رہی ہو تو سننا شروع کر دو، اور اگر آواز نہ بھی آئے، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وَأَنصِتُوا، زبان کو پھر بھی خاموش رکھنا۔ یہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا، یہی الفاظ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرما دی۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے گا تم چپ کر جانا۔ انصت ينصت انصات، زبان کو کنٹرول پہ رکھنا، بند رکھنا، اسے کہتے ہیں انصات۔ اچھا یہ 2 حکم اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ ابھی مغرب میں گجرانوالہ کنگنی والا میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک شخص نے، غالباً وہ کسی فیکٹری کا ماشاءاللہ کوئی اچھا بھلا عہدے پر ہے، اس نے مجھ سے پوچھا مولانا امام قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم سنتے ہیں، جب قرآن نہ پڑھ رہا ہو تو پھر ہم پڑھیں؟ میں نے کہا امام کس رکعت میں قرآن نہیں پڑھتا؟ کس رکعت میں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے پہلی 2 میں تو پڑھے گا، دوسری 2 میں نہیں پڑھے گا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا پہلی 2 میں پڑھے گا اور دوسری میں نہیں پڑھے گا؟ پہلی 2 میں تو پڑھے گا، دوسری میں نہیں پڑھے گا، تجھے کس نے کہا؟ کہتے جو آواز نہیں آتی۔ میں نے کہا آواز نہ آئے تو اس کا معنی نہیں پڑھ رہا۔ میں جو اکیلی نماز میں ساری خاموشی سے پڑھتا ہوں، آواز نہیں آتی تو میں کچھ نہیں پڑھ رہا، 1 2 3 پڑھ رہا ہوں، یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کس نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتا؟ کہتے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھتے۔ کہتے پھر آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا اونچا یا آہستہ۔ تو اللہ نے ان 2 طریقوں کو فالو ہمیں کرنے کے لیے 2 طریقوں کا حکم دیا ہے، کیا آپ ان دونوں سے اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں؟ اللہ وہ کیسے؟ فرمائے جب پڑھا جا رہا ہو اور تم سنو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور کرو، سنو۔ تو جو غور سے سنتا ہے وہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ تو جب پڑھا جا رہا ہو اونچا تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، اور جب پڑھا جا رہا ہو آہستہ تو پھر تو بولنے کی گنجائش تھی، اللہ نے اس کو بھی کلوز کر کے ختم کر دیا۔ فرمایا وَأَنصِتُوا، جب خاموشی تلاوت ہو رہی ہو پھر بھی زبان کو بند رکھو۔ 2 نمازیں، 2 تلاوتیں، 2 طرح کے کام، 2 طرح کے جوابات، فائنل وَأَنصِتُوا۔ تو اسی لیے ہم نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، رسول اقدس نے اس کی تفسیر بتا دی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔